نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ البقرہ آیت نمبر 194. الشہر الحرام، ماہ حرام یا حرمت والا مہینہ. شہر مہینے کو کہتے ہیں، حرام حرمت والا یا حرمت والا مہینہ. بالشہر الحرامی، بدلے حرمت والے مہینے کے ہے یا ماہ حرام کے بدلے میں ہے. بامین بدلہ، شہر الحرام حرمت والا مہینہ. حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں. والحرمات، اور تمام حرمتوں کا. حرمت کیا ہے؟ حرمات حرام کی جمع ہے حرم، ٹھیک ہے، اور پھر حرم سے حرمات مؤنث ہے. والحرمات، اور تمام حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے. قصاص تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، بدلہ. تمام حرمتوں کا بدلہ ہے. حرمتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہر وہ چیز جو حرمت والی ہو، ٹھیک ہے. جیسے انسانی جان ہے، وہ بہت محترم ہے، بہت حرمت والی ہے. انسان کی عزت ہے، بہت محترم ہے، بہت عزت والی ہے، ٹھیک ہے. عزت ہے انسان کی، جان ہے، اس کا مال ہے، یا وہ جگہیں، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حرمتیں ہیں. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ ہے. مہینہ حرمت والا بدلے مہینے حرمت والے کے ہے، اور تمام حرمتوں کا بدلہ ہے. فمن اعتدا، پس جو کوئی زیادتی کرے. فمن، تو جو کوئی. اعتدا یا تدی، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. زیادتی کرنا، تعدی کرنا، ظلم کرنا، حد سے بڑھنا، اپنی کراس کر دینا حدود کو. تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم، اوپر تمہارے، فاتدو، تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثلی، اس کی مثل، ما، جو یا جتنی، اعتدا، اس نے زیادتی کی، علیکم، تم پر. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ماہ حرام کی پابندی ہے، ماہ حرام کی پابندی کے بدلے. حرمت والے مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ ذی الحج کا مہینہ، اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ، اس کے بعد پھر آتا ہے محرم کا مہینہ. یہ 3 مسلسل مہینے حرمت والے ہیں، اور ایک چوتھا مہینہ ہے رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرام مہینے کہلاتے ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت سے ہی، بلکہ بہت پہلے سے حرام مہینے کنسیڈر کیے جاتے تھے ہر دور میں. مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں میں نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ جنگ ہوگی، نہ چوری ہوگی، نہ ڈاکہ ڈلے گا، امن رہے گا، سکون ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا. بڑے بڑے مجرم بھی ان مہینوں میں آ کے اپنا ہاتھ روک لیتے تھے. زمانہ جاہلیت میں کیسی کیسی جنگیں ہوتی تھیں، کیسے کیسے چور ڈاکو لٹیرے ہوتے تھے، لیکن حرام مہینوں میں وہ رک جاتے تھے. بڑے سکون کے ساتھ لوگوں کے قافلے جاتے تھے، اور لوگ ان مہینوں کا انتظار کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کا. کوئی بڑا سفر کرنا ہوتا تھا یا کہیں قافلے جانا ہوتے تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ان مہینوں کی حرمت برقرار رکھی تھی. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا منع ہے. پیچھے ہم نے پڑھا ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، کہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ لڑو، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں گے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، وہ لڑیں گے تو پھر تم بھی لڑو. اور یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت بہت قابل احترام ہے، اس پہ کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر یہ لوگ یعنی اہل مکہ ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے تو پھر تم پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ تم ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھو. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے. وَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، ان مہینوں میں اگر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی زیادتی کرو اس پر. تو زیادتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، تم اس سے بدلہ لو. بلکہ پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا نا معاف کر دینا بہتر ہے، نو ڈاؤٹ کہ معاف کر دینا بہتر ہے، لیکن بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے، بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو معاف نہ کرو، بلکہ اگر یہ حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں رکھتے تو تم پہ بھی کوئی پابندی نہیں. بمثل ما اعتدى علیکم، اسی حد تک تم بھی بدلہ لے سکتے ہو جس حد تک انہوں نے تم پہ زیادتی کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. بعض اوقات ایسا انسان ہوتا ہے نا کہ انسانی نیچر ہے کہ بدلہ لیتے ہوئے وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ حدود کا بھی خیال نہیں رکھتا، غصے میں آ کے وہ حدود کو کراس کر جاتا ہے. تو اس پہ کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وانفقوا، اور خرچ کرو. انفق ينفق، انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں. اس کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. نون فاقہ اس کا روٹ ہے، نفق سرون کو کہتے ہیں. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ولا، اور نہ. تلقوا، تم ڈالو. الا القا یلقی، القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا. اور نہ تم ڈالو بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو. إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف. ہا لام کاف، ہلاکہ کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا. تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ. یحب المحسنین، محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا مطلب ہے اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالو. مطلب یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں ہی سے تم تباہی کا رستہ اختیار نہ کرو. اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اور ویسے خرچ کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ اپنی ذات پہ انسان بڑی خوشی سے خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ بڑی خوشی سے خرچ کرتا ہے. گھر بنانا، کپڑے بنانے، اولاد کے لیے اچھے سے اچھے اسکول سلیکٹ کرنا، یہ سب انسان اپنی ذات پہ کر رہا ہوتا ہے نا، اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان صرف اپنی ذات کو ہی سامنے رکھے اور یہ بھول جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی بہت ضروری ہے، تو کیا ہوگا؟ ہلاکت کیسے آئے گی؟ تو ظاہر ہے کچھ نہ کوئی تو لوگ ہوں گے جو خرچ کر رہے ہوں گے پھر اس راستے میں. بہت سے مشنریز بڑا پیسہ خرچ کرتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟
آپ کا دین جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں سے نکلتا جائے گا، اور جو دوسرے ان کو ٹریپ کرنے والے ہیں وہ کر لیں گے. اپنے کلچر کو ہم بھولتے جائیں گے، اور دوسرے جو ہمارے معاشرے میں غیر اسلامی باتیں ہیں وہ آتی چلی جائیں گی. ہماری ویلیوز، ہماری اخلاقیات آہستہ آہستہ وہ کم ہو جائیں گے، اور ہم غیروں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم اپنا دین، اپنا جو سیدھا رشد کا رستہ ہے وہ بھول جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، جہاد کے راستے میں پیسہ خرچ کیا جائے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا. ہر چیز کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی کام، کوئی تحریک، کوئی چل ہی نہیں سکتی پیسے کے بغیر. تو دین کا کام تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. کہ اب آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ دنیاوی تعلیم ہے نا، بچوں کو آپ کے پاس پڑھانے کے لیے بھیجیں یا آپ کہیں بھیجیں تو بڑی بڑی ٹیوشنز دینے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. لیکن دین کا پڑھنے کے لیے ذہن میں ایک ہی کانسیپٹ آتا ہے، یہ تو فری میں ہونا چاہیے. بلکہ جو پڑھا رہا ہے وہ آپ کو کتابیں بھی خود لے کے دے، وہ آپ کو انٹرٹین بھی کرے، وہ آپ کو آپ کے جذبات کا بھی خیال رکھے، ہر چیز وہ آپ کو پرووائڈ کرے، اور پھر آپ اس کے شکر گزار بھی ہوں تو بھی اگلے کی بڑی مہربانی کی دین سیکھ لے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے تو کوئی کچھ لگانا ہی نہیں چاہتا، تو پھر کوئی تو لگائے. اور اگر کوئی بھی نہیں لگائے گا تو پھر ہم اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے نام کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اور اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف نہ جاؤ، اور احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین. بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَأَتِمُّوا. اتما یتم، اتمام ہوتا ہے پورا کرنا. اتمام نعمت نہیں کہتے، نعمت کا پورا کرنا، اتمام کرنا. اور پورا کرو الحج، حج، والعمرہ، اور عمرہ، للہ، اللہ کے لیے. فَإِن، پھر اگر، تم روک لیے جاؤ. احسر یحسر احسارن. حصار کس کو کہتے ہیں؟ حصار، محاصرہ کر لینا، روک لینا، بند کرنا، گھیر لینا. تم گھر سے نکلے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، پھر محاصرہ ہو گیا، گھیر لیے گئے، کرونا آ گیا یا کوئی اور وجہ ہو گئی، لوگ ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہ گئے، احرام باندھے ہوئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ. پس جو کچھ بھی میسر ہو، من الحدی، قربانی میں سے، ولا، اور نہ، تحلقو، تم منڈواؤ. حلق کہتے ہیں سر منڈوانا. حلق، ہا لام قاف، پورے سر کو کے بال منڈوا دینا اسے حلق کہا جاتا ہے. اور ایک قصر کرنا ہوتا ہے، سر کے کچھ بالوں کو ترشوا دینا اسے قصر کہا جاتا ہے، یعنی بالوں میں کمی کروا لی جاتی ہے. اور حلق ہوتا ہے پورے کے پورے بال منڈوا، پورا سر منڈوانا. رؤوسکم، اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے. بالا کا یبلغ کیا ہوتا ہے؟ پہنچ جانا. بلوغت بھی اسی سے ہوتا ہے، بالغ ہونا بھی اسی سے ہوتا ہے، یہ سارے لفظ اسی روٹ سے ہیں. حتیٰ یبلغ، یہاں تک کہ پہنچ جائے. الہدی، قربانی. یہ ہدیت ان کی جمع ہے. اللہ کے راستے میں جو قربانی کی جاتی ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے ہدی؟ جو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جو جانور ہوتے ہیں انہیں ہدی کے جانور کہا جاتا ہے. ہدی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں محبت کا اظہار ہوتا ہے، یہ محبت کا تحفہ ہوتا ہے، یہ ہدیہ ہوتا ہے اللہ کے لیے، اس لیے اسے ہدی کہا جاتا ہے.
महल्लहू अपनी जगह पर, अपने हलाल होने की जगह पे, जहाँ पे उसको ज़िबा होना है यानी कुर्बानी कर दी जाए। महिल्ला अपनी हिलाल गाह को, अपनी हलाल गाह को जब पहुंच जाए कुर्बानी। फमन काना पस जो कोई हो, मिनकुम तुम में से, मरीजन मरीज, औ या बिही उसको, अजन तकलीफ हो, मिन रासी ही उसके सर में, यानी वो सर न मंडवा सकता हो, फफिदियतु तो वो फिदिया दे दे। फिदिया क्या होता है? मतलब अपने उस जो जान छुड़वाने के लिए जो एक मुआवजा दिया जाता है उसे फिदिया कहा जाता है। मिन सियामिन रोजों से, और सदकतिन या सदके से, और नुसुकिन या कुर्बानी करें। फायदा फिर जब, अमीन तुम्हें अमन नसीब हो, तुम अमन में आ जाओ। फमन तो जो कोई, तमत्ता फायदा उठाए, इसका रूट क्या है? मीम ता आइन, मता से, मता कलील पढ़ा है हमने इसके पहले हमने। फमन तमत्ता बस जो कोई फायदा उठाए, बिल उमराती उमरा करने के साथ, फमस तई सारा सॉरी इलल हज्जी हज की तरफ, यानी हज के साथ जो उम्रे का भी फायदा उठाए। यहाँ इला का मतलब होगा साथ, इलल हज्जी हज के साथ, जो हज के साथ उम्रे का भी फायदा उठाए, यानी हज्जे तमत्तो करे। हज्जे तमत्तो इसीलिए उसे कहा जाता है ना, ये जो लफ्ज अब यहाँ से पता चल गया कि हम जो पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो हज करते हैं, उस हज को कहा जाता है हज्जे तमत्तो। तो ये लफ्ज है वो तमत्ता, जो कोई फायदा उठाए, बिल उम्रती उम्रा करने का, इलल हज्जी हज के साथ, यानी कोई ये फायदा उठाए कि वो हज के साथ उम्रा भी करे, तो उसका हज क्या कहलाएगा? हज्जे तमत्तो। जैसे यहाँ से लोग जाते हैं तो एहराम बांध के जाते हैं, जाके उम्रा करके एहराम खोल देते हैं, फिर हज के दिनों में एहराम बांधते हैं और फिर हज करते हैं, इसे हज्जे तमत्तो कहा जाता है। समझते ही सारा, तो जो मुयस्सर हो, इस ये जो लफ्ज है ना, इस कई सारा, वही लफ्ज है जो हमने पीछे भी पढ़ा, फमस कई सारा, जो कुछ मुयस्सर हो कुर्बानी से। यहाँ है फमस कई सारा, तो जो मुयस्सर हो, मिनल हदी कुर्बानी से, फमन तो जो कोई, लम ना यजिद पाए, वजदा यजिदु पाना, इजाद का लफ्ज भी इसी से होता है। फसियाम तो वो रोजे रखे, सलासती अय्यामी 3 दिन की, अय्याम यौम की जमा है। फिल हज्जी हज में, यानी हज के दौरान 3 दिन के रोजे रखे। व सबअतिन और 7, इज़ा जब, रजा तुम लौटो, तुम घरों को वापस आओ। रा जीम आइन रजू करना भी होता है। इज़ा रजा जब तुम लौटो, 7 उस वक्त रखो। तिल का ये, अशरतुन 10 हो गए, कामिलतुन पूरे। जाली का ये, लिमान उसके लिए है, लम यकुन जो ना हो, लम ना यकुन हो, अहलुहु उसके घर वाले, हाजिरिल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम के रहने वाले, यानी मक्का के पास रहे, मक्का के रिहायशी ना हो। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल इक़ाब सख्त सजा देने वाला है, सख्त अजाब करने वाला है। इक़ाब का लफ्ज ऐन काफ बा, अकब कहते हैं एड़ी को, यानी वो सजा जो बुरे अमाल के नतीजे में हो, जो आपके पीछे आए, उसे इक़ाब कहा जाता है। अब जरा समझ लें इन आयात को। वअतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाहि, हज और उम्रा पूरा करो अल्लाह के लिए। ये नहीं कि कोई भी काम यहाँ मुराद है, वैसे तो वो हज की बात की जा रही है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ हज के लिए कहा जा रहा है कि हज जब शुरू करो तो उसको पूरा करो।
عمرے کے لیے نکلو تو اس کو پورا کرو. اسی طرح کوئی بھی کام ہو دین کا، عبادت کا، اسے پورا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان بہت سارے کام شروع کر لے پھر کسی کو بھی مکمل نہ کر سکے. جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے سب سے پہلے وہ تہجد شروع کر لے، تہجد پڑھ کے بعض اوقات سو گئے اور فجر چھوڑ دی. تو کام شروع کرے انسان، جو فرائض ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں. نوافل کی طرف تب جائے جب وہ فرائض میں بالکل پختہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا عمل کرو لیکن مسلسل کرو. تو یہاں اتمام کی بات ہو رہی ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، لیکن اگر تمہارے اس پورا کرنے کے اتمام کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گھیر لیے گئے، پھر کیا کرنا ہے؟ اب احرام تو باندھا ہوا ہے، احرام باندھ کے آپ چھوڑ کے تو نہیں آ سکتے، لیکن ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جیسے حال ہی میں ہو گئے تھے. جب کرونا ہوا تو لوگوں نے احرام باندھے ہوئے ان کو واپس آنا پڑا. اور اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے عمرے کے لیے 6 ہجری میں 1600 صحابہ کو ساتھ لے کے، اور حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک لیا گیا تھا اور اہل مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو وہ بھی ایسی ہی سچویشن تھی. تو فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو بھی میسر ہو قربانی میں سے. اب قربانی اگر میسر کا لفظ کیوں آیا ہے کہ اگر میسر ہو تو بعض اوقات لوگ صرف بڑی مشکل سے حج یا عمرے کے پیسے لے کے جاتے ہیں اور ان کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ قربانی کر سکیں، تو پھر وہ ساقط ہو جائے گا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال گاہ تک. جب قربانی اپنی حلال گاہ تک پہنچ جائے تو پھر اپنے سروں کو منڈوا دو. اور کیونکہ وہ قربانی کس چیز کی ہے؟ فدیہ کی. فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او بہی اذن، یا ہو ساتھ اس کے تکلیف، من رأسہ، اس کے سر میں، وہ سر نہیں منڈوا سکتا، اس کے سر میں تکلیف ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فدیۃ من صیام، تو فدیہ دینا ہے روزوں سے، او صدقۃ، یا صدقہ دے، او نسک، یا قربانی کرے. 3 چیزیں ہیں. اگر وہ مریض ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے تو فدیہ کیا دینا ہے؟ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، فمن، پس جو کوئی، تمتع، فائدہ اٹھائے، بالعمرتی، ساتھ عمرہ کے، الی الحج، طرف حج کی، یعنی فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج تک، یعنی حج کے آنے تک. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو کوئی نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو روزے رکھے 3 دن کے حج میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم لوٹ کر گھر آؤ. اب حج کے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہوتا ہے حج تمتع، جو کوئی فائدہ اٹھائے ساتھ عمرہ کے طرف حج کی، تو اسے کیا چاہیے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو کچھ قربانی میں سے میسر ہو تو وہ قربانی کرے. جو کوئی نہ پائے، اب حج تمتع کرنے والوں میں سے بھی اگر کسی کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو کوئی نہ پائے وہ پھر کیا کرے گا؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج کے دنوں میں وہ 3 روزے رکھے گا. وَسَبْعَةٍ، اور 7 اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم لوٹ کر آؤ. جب حج سے واپس گھر آ جائے گا 7 روزے تب رکھے گا. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 ہو گئے مکمل، پورے 10 روزے ہو گئے. یہ کفارہ ہے کس چیز کا؟ قربانی کا. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي
مسجد الحرام یہ اس کے لیے ہے جو کہ نہ ہوں اس کے گھر والے رہنے والے مکہ کے، یعنی مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والے نہ ہوں. جو مکہ کا رہائشی ہے وہ جو حج کرے گا اس کا حج حج تمتع نہیں کہلاتا، اس کا حج کہلاتا ہے حج افراد. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. یہ حکم کس کے لیے؟ جو حج تمتع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیونکہ حج افراد والے پہ تو قربانی ہے ہی نہیں. اور تیسری قسم کا حج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حج قران. حج قران کرنے والوں پہ بھی قربانی ہے، حج تمتع کرنے والوں پہ بھی قربانی ہے، اور حج افراد کرنے والوں پہ قربانی نہیں ہے. اور حج تمتع کرنے والوں کی یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے گھر واپس آ کے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی شدید العقاب، سخت سزا دینے والا. سورہ بقرہ میں ہم نے بہت سارے احکام پڑھے ہیں. کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے. پھر اس سے پیچھے ہم نے آیت بر میں پڑھا، نماز کا بھی ذکر، زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہوا، اور روزوں کا بھی ذکر ہوا، جہاد کی بھی بات ہوئی. اب یہاں پہ حج کی بات ہو رہی ہے، اور حج کا جو احکام ہیں وہ یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں. یہ ظاہر ہے حج جو ہے نا، یہ تب تک آپ کو حج کی بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کوشش سے، دھیان سے، توجہ سے خود اس کو سنیں گے بھی نہیں. اور سننے کے لیے چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، بہت ڈیٹیل میں یہاں بتایا نہیں جا سکتا. بہتر ہے کہ چونکہ آج کل ہم حج کی آیات پڑھ رہے ہیں، آپ سب حج کے مناسک پہ کوئی نہ کوئی کتاب یا کوئی پمفلٹ یا کوئی کتابچہ ضرور پڑھ لیں، یا آپ کسی سے ڈسکس کر لیں، تاکہ جب ہم ان آیات کو آگے بھی پڑھیں تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو، آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ پتہ نہیں کیا بات کی جا رہی ہے. جیسے آج کی آیات میں بھی اگر آپ کو، جس کو نہیں پتا کہ حج تمتع کیا ہوتا ہے، حج قران کیا ہوتا ہے، حج افراد کیا ہوتا ہے، تو اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اور ایک دفعہ بتانے سے بعض اوقات سمجھ بھی نہیں آتی جب تک کہ ہم بہت توجہ سے، دھیان سے اس کو سن نہ رہے ہوں. تو اب الحمدللہ ہم نے بھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، تو اتمام کرنا ہے ہم نے بھی انشاءاللہ. قرآن سٹارٹ کیا ہے، شروع کیا ہے، اور اس میں ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، نہ میرا کوئی کمال ہے، نہ آپ کا کمال ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی کہ آج ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اگر قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے. ہم اللہ کے اس وقت سلیکٹڈ لوگ ہیں. کہا جاتا ہے، نبی حدیث میں آتا ہے کہ جہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی مجلس ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسی جگہوں کو، اور جہاں کہیں وہ دیکھتے ہیں اس کو گھیر لیتے ہیں، چھا جاتے ہیں. اور ایسے لوگ جب پھر بعد میں دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف لے کے آیا ہے، تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہماری میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی ہمارے دلوں میں کوئی ایسا شیطان کی طرف سے وسوسہ نہ آئے. اور یہ دعا تو ضرور مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس پہ قائم رکھے، ہمارے دلوں کو اس سے پھیرے نہ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے اللہم لا تصرف قلوبنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا. جب دل دین پہ قائم رہے گا تو ہمارا دل کرے گا پھر کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور ہمارے دل میں اس کی محبت ہوگی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا
وذهاب همومنا وغمومنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.